بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب کو فتح کیا تو آپ نے اپنے قریبی ساتھی اور ماہر جاسوس علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ایک دستہ تیار کرے جو کہ جاسوسی کرنے میں ماہر ہو، اور تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور حلب شہر کی مغرب کی جانب سے سارے ساحل کا معائنہ کرو اور فتح لگاؤ کہ کہیں صلیبی جاسوس مغرب کی جانب سرنگوں کے ذریعہ حلب شہر میں داخل نہ ہو جائیں، چونکہ میرے رپورٹس کے مطابق صلیبی اب دوبارہ حلب شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ شہر میں داخل ہو کر فساد پیدا کریں اور شہر سلطنت کو کمزور کرے، دوبارہ شہر کو حاصل کرے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی اور 10 سپاہیوں پر ایک دستہ تیار کیا جس میں علی بن سفیان بھی خود شامل تھا، اور دوپہر کی وقت علی بن سفیان اس دستے کے ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن جاتے وقت علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضور، آپ 7 دن کے بعد پلاگاہوں کے ساتھ ایک پرانا کنڈر ہے، آپ وہاں آ کر ملاقات کرنا، چونکہ جو بھی معلومات ہوگی میں وہاں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ حلب شہر کی فتح کے بعد محل میں بغاوت شروع ہوگی، کیونکہ مجھے شک ہے کہ صلیبی کی چند جاسوس محل میں داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا میں واپس آ کر ان جاسوسوں کو پکڑوا لوں گا، لہٰذا اس وقت تک میں کوئی بھی اہم بات آپ کو محل میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جاسوسوں کی کان دیواروں کی کانوں سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد علی بن سفیان نے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ سے لے کر علی بن سفیان کی بتائی ہوئی جگہ جہاں آپ نے علی بن سفیان سے ملاقات کرنی تھی تقریباً 1 دن کا گھوڑوں کا سفر تھا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن پہلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 20 سپاہیوں کا خاص دستہ موجود تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں سے گزرتے تو گھوڑے تک پہنچ گئے تھے۔ سلطان کو پیاس لگ رہی تھی۔ سلطان نے ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا حکم دیا اور گھوڑوں کو بھی آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ تمام سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے، گھوڑوں کو اکساؤ کے نیچے باندھ دیا اور سلطان اپنے خیمے میں آرام فرمانے کے لیے چلے گئے۔ چند لمحوں کی آرام کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا تو آپ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک زمین کی ٹکڑے کے اوپر سر جھکائے بڑے پریشانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ شکل سے کوئی ولی اللہ لگتا تھا۔ اس کی نورانی شکل نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور سلطان نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے گھوڑا اس بزرگ کی طرف دوڑ دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے پوچھنے لگا، بابا جی بتاؤ، ایسی کیا بات ہے کہ آپ اتنی پریشانی کی حالت میں یہاں اکیلے زمین کی ٹکڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور یہاں کسی چیز کی تعمیر ہو رہی ہے؟ ملبت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں زیر تعمیر کوئی چیز گر گئی ہو۔ وہ زمین کا ٹکڑا گاہوں کی بالکل کنارے کے قریب تھا، لیکن گاہوں سے ہٹ کر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو وہ بزرگ کہنے لگا، حضور آپ کون ہیں؟ آپ شکل سے تو کسی آچے گھرانے سے لگتے ہیں۔ تو سپاہی نے بزرگ کو بتایا، بابا جی یہ آپ کی عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر بابا جی خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً سلطان کی قدموں میں گر گیا۔ تو سلطان نے اس کو کندھوں سے اوپر اٹھا دیا اور کہا، بابا جی بتاؤ کیا بات ہے کہ تم اتنے پریشانی کے عالم میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ کیا کوئی تمہارا ایسا مسئلہ ہے جس میں میں تمہاری مدد کر سکوں؟ اس نے کہا، بیٹا یہ جو زمین کا ٹکڑا دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا کا تھا، اور جب سے جوانی کا میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک ایک ایک پائی اکٹھا کرتا رہا تاکہ میں یہاں ایک مسجد تعمیر کر سکوں۔
کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی خاص مسجد نہیں جس میں لوگ عبادت کر سکے، اور یہ میری خواہش بھی تھی کہ میں جاتے وقت یہاں ایک مسجد بناتا جاؤں تاکہ یہ مسجد آخرت میں بھی میرے لیے بخشش کا باعث بنے۔ اور میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کر کے یہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن سلطان معظم حیرانی اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے یہاں مسجد کی تعمیر شروع کرتا ہوں اور آدھی مسجد تعمیر ہوتی ہی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین کو کوئی چیز ہلا رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی زلزلہ برپا ہوئی ہوتا ہے، اور آدھی تعمیر کی ہوئی مسجد گر جاتی ہے۔ اور ایسا ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو میرے گاؤں والوں نے مجھے منع کیا کہ تم یہاں زمین پر مسجد تعمیر نہ کرو، چونکہ یہ کوئی حادثہ نہیں اور اللہ نہ چاہتا ہو کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو، یا تم یہاں مسجد نہ بناؤ۔ میں نے ان کا کہنا نہ مانا اور میں نے 2-3 مرتبہ پھر سے مسجد کی تعمیر شروع کی، لیکن جیسی آدھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہی کوئی زلزلہ نما چیز رہنما ہوتی ہے اور یہ مسجد گر جاتی ہے، لیکن گاؤں میں بنے کچے مکانات کو کرچ بھی نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایسی پاک جگہ پر اللہ کی ولی گھر بنانا چاہتا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ یہاں مسجد تعمیر نہ ہو۔ تو سلطان کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہاں پر کوئی غلط کام ہوتا ہوگا، یا شاید یہاں پر زنا کے ساتھ ساتھ شراب اور ناچ گانا ہوتا ہوگا۔ لیکن جب سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا، بتاؤ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ بزرگ نے کہا، میرے بابا نے کہا تھا کہ میرا اپنا ذاتی ہے، میرے بابا کو میری دادا سے وارث میں ملا تھا اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ سلطان نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے آواز بلند فرمانے لگا، میں ایک لمحے کے اندر پتہ لگا دیتا ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا واقعی تیری ملکیت ہے یا کسی اور کا ہے۔ بزرگ بہت حیران ہوا کہ سلطان معظم، یہ 70 سال زمین کا پرانا ٹکڑا جو میرے قبضے میں ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مالک میں ہوں یا نہیں؟ سلطان نے کہا، چند لمحہ صبر کرو۔ پھر سلطان نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اس زمین کی ٹکڑے سے ایک ہری بھری گھاس توڑ کر لاؤ۔ جیسی وہ غریب بزرگ ہری بھری گھاس توڑ کر لایا تو سلطان نے حکم دیا کہ اب اس گھاس کو میری گھوڑی کے آگے ڈالو۔ جیسے بزرگ نے گھاس کو سلطان کی گھوڑی کے آگے ڈالا تو گھوڑے نے اس گھاس کو منہ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ اپنے پہروں سے درندہ دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس بزرگ کو کہا، اے بابا جی، یہ 70 سال سے آپ نے کسی کی زمین کی ٹکڑے پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اس زمین کی ٹکڑے کا مالک کوئی اور ہے۔ اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو سلطان نے کہا، بابا جی، اگر تم اس کے حقیقی مالک ہوتے تو گھوڑا ابھی اس گھاس کو کہا جاتا، لیکن تم اس کی مالک نہیں ہو، لہٰذا اس نے گھاس کا منہ تک نہیں لگایا۔ یہ سن کر سلطان اس بزرگ کو اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ چھوڑ کر علی بن سفیان سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ بزرگ اور سلطان کی سپاہی اصل مالک کو تلاش کر سکے۔ جب چند دنوں کے بعد سلطان واپس اس گاؤں سے گزرا تو جاسوسوں نے بتایا کہ سلطان معظم، یہ زمین کا ٹکڑا 2 یتیم بچوں کا تھا جو کہ اس بزرگ کی باپ نے ان سے زبردستی چھین لیا تھا اور ان بچوں کو اس گاؤں سے بھی نکال دیا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ وہ نوجوان اب کہاں ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، وہ اب اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب ان کا فتح معلوم کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس بات کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ اے بزرگ، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی ناجائز زمین کی ٹکڑے پر اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ بے شک اگر یہ ٹکڑا تمہارا اپنا ہوتا تو تم اس پر مسجد تعمیر کر سکتے تھے۔ تمہیں یہ بات پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی کہ مسجد بار بار کیوں گر رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان 2 بھائیوں کا فتح معلوم کرو اور یہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالے کرو، اور اس بزرگ کو بھی حکم دیا کہ ان کے حقیقی مالک تک پہنچنے میں تمہیں میری سپاہیوں کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد سلطان نے اس گاؤں میں سے ایک ٹکڑا اس بزرگ کو خرید کر دیا اور کہا کہ تم یہاں پر مسجد تعمیر کر سکتے ہو کیونکہ اب تمہارا ملکیت ہے۔
میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سلطان کی زمین پر اس بزرگ نے مسجد تعمیر کروائی، اور روایت میں ملتا ہے کہ 20 دن کی مسلسل کوششوں سے سلطان کی جاسوسوں نے ان دو بھائیوں کو بھی تلاش کر لیا تھا اور وہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک زمین کا ناجائز ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اجازت نہیں دے سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان ظالموں سے جواب نہیں لے گا جو غریب، یتیموں اور مسکینوں کی زمینیں چھین کر اور وہاں پر اپنے بڑے بڑے محلات اس فانی دنیا میں کھڑے کر دیتے ہیں؟ لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان معاملات کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حق کو کھانے سے محفوظ رکھے اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، اگر اسی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق آپ لوگوں نے حاصل کیا تو میری اسی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے